ہم غریب لوگ عید کے موقع پر آپ کا پسینہ لگا کے خوشبو لگا لیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے جس کو امام مانا ہے آنکھیں بند کر کے نہیں مانا، ہم نے جس کو امام مانا ہے، ہم نے جس کو قائد مانا ہے، دادا ابو نے نہیں کہا تھا، مولوی صاحب نے نہیں کہا تھا، ہم نے جس کو مانا ہے ذرا اس کی شان تو سنو، پھر جس کی طرف تم بلاتے ہو اس کو ذرا تول کر تو دیکھو۔ یہ ہستی کیا کائنات کی کوئی ہستی اس کے برابر ہے؟ بستیوں کی بات کرتے ہو، کائنات کی ساری بستیاں ایک طرف ہو اور محمد کریم کا مکہ اور مدینہ ایک طرف ہو، کوئی بستی اس کے برابر؟ جس ہستی کو ہم نے اپنا بڑا مانا، دھرتی پہ اس جیسی نہ ہستی ہے نہ اس جیسی بستیوں میں سے کوئی بستی ہے۔ نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام الانبیاء، آپ کی شان نبوت سے پہلے کی شان اپنے دل میں بٹھائیے، خوش ہو جائیے، مبارک ہو اس کو جس نے محمد کریم کو امام اعظم مان لیا، خوشخبری ہے اس کے لیے جس نے چہرہ بنایا تو محمدی، نماز پڑھی تو محمدی، طلاق کے مسئلے آئے تو محمدی، نکاح کا ماجرا آیا تو محمدی، حج کا سیزن آیا تو محمدی، روزوں کے دن آئے تو محمدی۔ جو رنگ محمد میں رنگ گیا، رب کی قسم یہ دھرتی بھی اس کے لیے ہے اور قیامت بھی اس کے لیے ہے۔ نہ وہ اس دھرتی میں ذلیل ہو سکتا ہے نہ وہ حشر میں ذلیل ہو سکتا۔ شرط کیا ہے؟ وہ محمدی بننے میں سچا ہو، وہ وفائے محمد میں سچا ہو، وہ امام الانبیاء کی محبت میں سچا ہو۔ تو پھر سن لیجئے، آقا ہی فرماتے ہیں من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ جو محمد کریم کی سنت سے محبت کرتا ہے، سنت کے مطابق نماز پڑھنے والوں، سنت کے مطابق چہرہ بنانے والوں، سنت کے مطابق نکاح کرنے والوں، سنت کے مطابق طلاق دینے والوں، سنت کے مطابق زندگی کا ایک ایک عمل کرنے والوں، یہ دیکھنے والوں ہر عمل سے پہلے یہ عمل کرنا بعد میں ہے، پہلے یہ تو دیکھ لوں کہ محمد کریم نے کیسے کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تم سچی محبت کرنے والے ہو، اور نبی نے فرمایا جو میری سنتوں سے محبت کرتا ہے وہ حقیقت میں مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ جنت میں میرا ساتھی بن جائے گا۔ من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ اگر جنت میں نبی کا ساتھ چاہتے ہو، اگر جنت رب کی حاصل کرنا چاہتے ہو، ایک ہی طریقہ ہے، کائنات کے سارے لوگوں سے اتباع والا دامن توڑ کر محمد الرسول اللہ سے جوڑ لو۔ یہ جملے نہ کہا کرو، بات تو ٹھیک ہے، حدیث میں تو آیا ہے، لیکن کیا کریں، ہمارے مولوی صاحب یوں نہیں کہتے، ہمارے امام صاحب یوں نہیں کہتے، ہمارے شیخ صاحب یوں نہیں کہتے۔ میں آپ کو مثال دے کے بات آگے چلاتا ہوں۔ ایک بندہ دوستی کرنے لگے، وہ ایم پی اے سے دوستی کر لے، کوئی دوستی کرے، اس نے اور اوپر چھلانگ ماری ایم این اے سے دوستی کر لی۔ ارے جس کی دوستی وزیر اعظم سے ہو جائے وہ ایم پی اے کو کچھ سمجھتا ہے؟ وہ ایم این اے کو کچھ جانتا ہے؟ وہ کہتا ہے میری ڈائریکٹ دوستی وزیر اعظم سے ہے۔ ایم پی اے صاحب کی وزیر اعظم کے مقابلے میں کیا حیثیت ہے؟ ہم سب کا احترام کرتے ہیں، لیکن احترام محمد کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی نے کسی کو پکڑا، کسی نے کسی کو پکڑا، کو کسی مرشد پہ گرا، اور ہم نے اس کو اپنا مرشد بنایا، اس کو اپنا امام بنایا، زندگی میں ہر مسئلہ اس کی حدیث سے تلاش کیا، جس کا نام نامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کی شان دائی حلیمہ بیان کرتی ہیں، طبرانی میں یہ روایت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی والدہ حلیمہ اپنے شوہر کے ساتھ مکے کی طرف چلتی ہیں۔ امام الانبیاء یتیم، عورتیں آتی ہیں، دودھ پلانے والیاں آتی ہیں، اور جب پتہ لگتا ہے کہ یہ یتیم بچہ ہے چھوڑ کے چلی جاتی ہیں۔ حلیمہ کہتی ہیں ہم غربت کے مارے ہوئے، اونٹنی ہماری ایسی جس کے تھنوں میں قطرہ دودھ نہ، چلنے میں سب سے کمزور، ہم بھی مکے میں پہنچے، لیکن اس وقت میں پہنچے کہ سب عورتیں اپنے بچے لے کر جا چکی تھی۔
میں نے بھی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، لیکن جب پتہ لگا کہ یہ بچہ تو یتیم ہے، ہم اپنی خدمات کے بدلے میں بچے کے باپ سے کچھ امیدیں لگاتی تھی، لیکن جب کوئی بچہ نہ بچا، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر چل پڑی، محمد بن عبداللہ کو لے کر چل پڑی۔ میرے شوہر نے کہا کہ خالی گود جانے سے بہتر ہے تم اسی کو لے لو۔ کہا ابھی میں نے اس پیاری ہستی کو، اس پاکیزہ روح کو اپنی گود میں لیا تھا، اپنا دودھ اس کے منہ سے لگایا تھا، میری چھاتی جو عرصے سے سوکھی ہوئی تھی، جو ہی اس سے میرے پیارے حبیب کا منہ لگا وہ چھاتی دودھ سے بھر گئی۔ اس نے بھی پیٹ بھر کے پیا، حلیمہ کے سگے بیٹے نے بھی پیٹ بھر کے پیا۔ وہ اونٹنی جو چلنے میں سب سے پیچھے تھی، کہا جب اس اونٹنی پر بیٹھی وہ دوڑ میں سب سے آگے، میری سہیلیاں کہنے لگی، میرے ساتھ والی کہنے لگی، قافلے والے کہنے لگے، اے حلیمہ کیا تو اسی سواری پر بیٹھی ہے جس سواری پر آئی تھی؟ تیری سواری بدل تو نہیں گئی؟ میں نے کہا اللہ کی قسم اسی سواری پر بیٹھی ہوں جس سواری پر میں آئی تھی۔ فرماتی ہیں ہمارے گھر میں بھوک کا یہ عالم تھا کہ میرا بچہ بھوک کی وجہ سے شدید روتا تھا، ہم رات کو سو نہیں سکتے تھے، چھاتیوں میں دودھ نہیں اترتا تھا کہ اپنے بچے کو پلا کے چپ کرا دیں۔ لیکن جس رات محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دائی حلیمہ کے گھر میں آتے ہیں، فرمایا میرا دودھ بھی اتنا اترا، دونوں بچوں نے پی لیا۔ جب میرا شوہر اونٹنی کو دودھ نکالنے کے لیے اٹھا، اس کے تھنوں میں اتنا دودھ آیا، میں نے بھی پی لیا، میرے شوہر نے بھی پی لیا۔ محمد کریم کی ہمارے گھر میں پہلی رات تھی اور ہمارے لیے سکون کی پہلی رات تھی۔ پہلی رات ہم پیٹ بھر کر دودھ پی کر سکون کی رات سوئے۔ صبح ہوئی، لوگ بھی اپنی بکریاں چرانے کے لیے نکلے، میرا چرواہا بھی بکریاں چرانے کے لیے نکلا۔ زمین ہماری قحط کی ماری ہوئی جس میں جڑی بوٹیاں گھاس نہ ہوتی تھی، بکریاں چر کے واپس آ رہی، لوگوں کی بکریوں کے پیٹ بھی خالی ہیں، تھن بھی خالی ہیں، میری بکریوں کے پیٹ بھی بھرے ہوئے ہیں، تھن بھی دودھ سے بھرے ہوئے ہیں۔ میرے شوہر نے کہا حلیمہ تو بڑی بابرکت روح کو اپنے گھر لے کر آئی ہے، تو پاکیزہ بچے کو اپنے گھر میں لے کر آئی ہے، اور مجھے امید ہے کہ اللہ اس بچے سے ہمیں بہت کچھ رحمت عطا کرے گا۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ پیاری ہستی، وہ پیاری ذات جس کی طرف ہم دعوت دیتے ہیں، جس کی اتباع کا نعرہ ہم لگاتے ہیں، زندگی میں ہر عمل جس کے لیے ہم کہتے ہیں اگر عمل کرنا ہے وہ امام الانبیاء سے لیا جائے، آپ کی حدیث سے اپنا دین سیکھا جائے، آپ کے فرامین کو اپنی زندگی میں لاگو کیا جائے۔ صحیح مسلم میں ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ابھی چھوٹی سی عمر میں کہ آپ کے پاس جبرائیل آتے ہیں، آپ لڑکوں کے ساتھ کھیل رہے، سیدنا جبرائیل امام الانبیاء علیہ السلام کو لٹا دیتے ہیں اور آپ کے سینے کو چاک کرتے ہیں، آپ کے دل مبارک کو نکالتے ہیں، پھر اس سے گوشت کا ایک لوتھڑا الگ کر کے کہتے ہیں یہ شیطان کا حصہ تھا، اور پھر اس دل کو آب زمزم سے دھوتے ہیں اور دوبارہ نبی